وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب قمر علی شہزاد پاکستان سے یاد فرمایا، شکریہ۔ آپ نے نماز تراویح سے متعلق چند سوال ارشاد فرمائے، جزءاً یکے بعد دیگرے ہم چند جوابات حاضر کرتے ہیں، اس امید پر کہ آپ کی تسکین ہو جائے۔ محترم، اول سوال یہ کہ تراویح کا مطلب کیا ہے؟ جواب: تراویح ترویحہ کی جمع ہے، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ترویحہ ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، جیسے تسلیمہ ایک مرتبہ سلام پھیرنے کو کہتے ہیں۔ فتح الباری میں ایسا ہی مذکور ہے۔ تراویح کس نماز کو کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، اصطلاح شرع میں تراویح اس سنت مؤکدہ 20 رکعت نماز کو کہتے ہیں جو رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد صبح صادق کے درمیان جماعت کے ساتھ یا اکیلے پڑھی جاتی ہے، تاکہ عام رواج اور معمول عشاء کے بعد متصل پڑھنے کا ہے، جیسا کہ آپ اس حوالے سے ملاحظہ فرماتے ہی ہیں۔ اگر سوال کیا جائے اس نماز کو تراویح ہی کیوں کہا جاتا ہے، تو جواب یہ ہے، اور اس 20 رکعت سنت مؤکدہ نماز کا تراویح کے لفظ کے ساتھ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جماعت اور اہتمام کے ساتھ پہلی مرتبہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے، تو وہ ہر دو سلام یعنی 4 رکعتوں کے بعد ترویحہ یعنی آرام اور وقفہ کرتے تھے، اور 20 رکعت میں کل 5 ترویحیں ہوئے، اور 3 یا اس سے زائد پر جمع کا اطلاق درست ہے، اس لیے اس کا نام ہی تراویح رکھ دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے قیام لیل رمضان کہا جاتا تھا، اور ہے بھی یہی، اس کا نام تو آرام کرنے کے سبب اسی کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے۔ محترم، یہ وجہ تسمیہ ایسے ہی فتح الباری میں مذکور ہے، سمجھ آئی بات؟ اور اگر سوال یہ کیا جائے کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح ادا فرمائی ہے اور کتنی رکعت ادا فرمائی، تو جواب یہ ہے، محترم، یوں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرائض و واجبات کے سوا کثرت سے نوافل ادا فرماتے تھے، اور خصوصاً نماز تہجد، لیکن رمضان المبارک میں قیام لیل کا خاص اہتمام فرماتے اور ترغیب بھی فرماتے، جیسا کہ امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم بعزیمۃ ویقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو فرضیت کے بغیر قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، جس شخص نے ایمان اور احتساب یعنی محاسبہ نفس کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ محترم، تاہم رمضان المبارک میں 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تراویح پڑھانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، پھر لوگوں کے شدت ذوق و شوق کو دیکھ کر اس اندیشے سے پڑھنا ترک فرما دیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے کہ لوگوں کو مشقت ہوگی۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اگلی رات نماز پڑھی تو لوگ زیادہ ہو گئے، پھر لوگ تیسری یا چوتھی رات بھی مسجد میں جمع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تھا
تو مجھے تمہاری طرف نکلنے کے لیے کسی نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ راوی کہتے ہیں یہ واقعہ رمضان المبارک ہی کے بارے میں تھا، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ محترم، اس کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں ایک رات، یعنی یہ خلافت عمر کا دور ہے، ایک رات مسجد کو تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ کوئی تنہا پڑھ رہا تھا، کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا میں مناسب نہیں جانتا، فرمایا یہ دوسرا معنی ہے، میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہو۔ سب کو ایک امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا نعمت البدعۃ هذه، یہ اچھی بدعت ہے۔ رواہ اصحاب السنن۔ سمجھ آ رہی بات؟ محترم، تعداد رکعات کے بارے میں کوئی مرفوع روایت موجود نہیں، البتہ اس بارے میں بعض احادیث میں مختلف تعداد صحابہ اکرام سے منقول ہے۔ تاہم جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہی احادیث سے ثابت۔ بیہقی نے بسند صحیح سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بھی یوں ہی تھا۔ اور مؤطا میں یزید بن رومان سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں پڑھتے۔ بیہقی نے کہا اس میں 3 رکعتیں وتر کی ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے، نیز اس کے 20 رکعت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ فرائض و واجبات کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، اور کل فرائض و واجب کی ہر روز 20 رکعتیں ہیں، لہذا مناسب کہ یہ بھی 20 ہی ہوں تاکہ مکمل برابر ہوں، مکمل برابر ہوں۔ محترم، تعداد رکعات کے بارے میں ایک روایت مصنفہ ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں 20 رکعت ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح کی روایت تلخیص الحبیر میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کے الفاظ یہ ہیں انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالناس 20 رکعتا لیلتین فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من الغد خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها، التلخیص الحبیر۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام کا اتفاق ہے کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں۔ بس صحابہ اکرام کا 20 رکعات پر اتفاق اس بات کی شہادت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی ہیں، لہٰذا تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ اس نماز تراویح میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کرے کہ کم سے کم 1 مرتبہ تو کرے، اور اگر حافظ نہ ہو تو جس قدر قرآن مجید یاد ہو اسی کی تلاوت کر کے نماز ادا کرے۔ بعض جو یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غیر حافظ کو تراویح میں الم ترا سے آخر تک تمام سورتوں کی تلاوت کرنا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی، یہ بات غیر درست ہے۔ جس قدر یاد ہو اتنا پڑھ کے اپنی نماز مکمل کرے۔ اور عالمگیری میں ہے، یعنی فتاوی عالمگیری میں اگر ایک ختم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب میں ختم ہو، پھر اگر اس رات میں یا اس کے پہلے ختم
ہو تو تراویح آخر رمضان تک برابر پڑھتے رہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی واللہ تعالی عالم۔